اور کبھی یمن پر حملہ ہوتا ہے، امریکہ کا ناجائز اور پالتو بدماش اس کا جب دل چاہتا ہے جس ملک پہ حملہ کر دیتا ہے، اور بعید نہیں ہے کہ ایک دن اسی طرح اسرائیل اپنی سیکیورٹی کا کوئی بہانہ بنا کے وطن عزیز پاکستان پر حملہ آور ہو جائے، یہ بعید نہیں ہے۔ جن کو زمانے کے حالات کا معلوم ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو ان حالات کو جب مد نظر رکھا جائے کہ مسلمانوں کا اکٹھے ہو کر اپنے دین کے دشمنوں سے جہاد کرنا، ایک امت بن کر، ایک آواز بن کر، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ کفار میں زیادہ وحدت دکھائی دیتی ہے بنسبت مسلمانوں کے جو ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خطبہ نمبر 27 آپ سماعت فرمائیں گے، جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خطبہ اپنے الفاظ سے بتا رہا ہے کہ یہ اس زمانے میں ارشاد فرمایا جب امیر المؤمنین مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور شامیوں کی طرف سے اسلامی سلطنت پر حملے، شہروں میں حملے اور وہاں لوٹ مار کا بازار گرد، شامی مختلف اسلامی سلطنت کے شہروں میں آتے، حملہ کرتے، لوٹ مار مچاتے تاکہ بدامنی پیدا ہو، امیر المومنین کی حکومت کو کمزور کیا جائے۔ لیکن امیر المومنین کے بظاہر جو ساتھی تھے ان میں سے بہت سارے لوگ جہاد کرنے سے کترا رہے تھے۔ توجہ فرمائیے، اس خطبے کے الفاظ کے مطابق امیر المؤمنین فرماتے ہیں جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے خاصت اولیاء، اللہ کے اولیاء میں سے جو خاص، ہمارے یہاں تو اولیاء کی کیا ڈیفینیشن ہے، فلانے نے دیوار بگا دی، فلانے نے سورج نیچے کر کے بوٹی بھون لی، تو فلانے نے یہ کر دیا، یہ لغویات اور بےہودہ قصے اصل چیزوں کی جگہ لے چکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جہاد وہ دروازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے، اپنے خاص اولیاء کے لیے کھولا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ بڑی آزمائشیں جن کے نتیجے میں بڑے مقامات ملتے ہیں، وہ دروازے ان کے لیے کھولتا ہی نہیں ہے جن کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس قابل ہی نہیں، جو ایک عام سا امتحان پاس نہیں کر سکتا اور فیل ہو جاتا ہے، اس سے بڑے بڑے مقابلوں کے امتحان کیسے لیے جا سکتے؟ تو وہی لوگ کہ جنہوں نے اپنے ایمان اور اپنے عمل سے گویا کہ یہ ثابت کر دیا ہوتا ہے کہ وہ اس کڑی آزمائش کے لیے تیار، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ موقع فراہم کرتا ہے جہاد کا، سب کے لیے دروازہ نہیں کھولتا۔ اگر آپ امیر المومنین کے اس جملے، یہ جملہ جو کہ اصل میں آیات قرآن سے نکلا ہے، اگر اس جملے کے تناظر میں آپ غور کریں تو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ایران پر مصیبت آئی، بلکہ اللہ نے ایک خاص بڑا دروازہ ان کے لیے کھولا، جہاد کا دروازہ۔
خوب دنیا کی نگاہ سے ہو بھی مصیبت، لیکن جن کے دلوں میں دین اسلام کی، اللہ کی، آخرت کی معرفت موجود ہے، ان کے لیے تو یہ بہترین چانس ہے کہ بہترین موت کے طریقے کے ذریعے اللہ سے ملاقات کریں، جو شہادت ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا بدن موت ہی کے لیے خلق ہوا، مرنا ہی، اس بدن میں مرنا ہی، تو پھر شہادت سے بہتر کوئی دوسری موت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ کربلا کے واقعات میں سنتے ہیں کہ کبھی حضرت علی اکبر اپنے بابا سے فرما رہے ہیں کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کیا پرواہ، اور صرف زبان سے نہیں کہتے، باقی ہمیں پرواہ نہیں کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ یا امام حسن مجتبی کا وہ کم سن شہزادہ جو شب عاشور اس پریشانی میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا نام کل کے شہداء میں شامل ہو۔ جو دنیا کو عزیز رکھتے ان کو ایسے حالات میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کوئی بچ کے نکلنے کا راستہ ہمیں سمجھ آ جائے، لیکن جن کا واقعاً ایمان آخرت پر ہوتا ہے ان کو برعکس پریشانی ہو رہی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو شہادت کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہیں میں اس میں داخل ہونے کی قابلیت کہیں مجھے مثلا اللہ تعالیٰ مجھ میں نہ پائے اور مجھے اس دروازے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ تو یاد رکھیے یہ جو لڑ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف یہ خوش نصیب ہیں، اور چاہے لوگ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں جن کے دلوں کے اندر اسلام کا درد ہے وہ شیعہ سنی سے بالا تر ہو کر امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈٹ جانے والوں کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور فرقہ پرستی کے ماحول میں زہریلی نفرتوں کی فکر کے پروردہ ذہنوں سے اپنے اپنے مسلک کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ٹھیک ہے عقائد کا اختلاف ہے، لیکن اس وقت ایران کے خلاف بات مت کرو، اس لیے کہ اس وقت ایران اسلام کی نمائندگی کا۔ یہ مولا فرما رہے ہیں کہ جہاد، یہ جہاد کی تاثیر ہوتی ہے، یہ شہداء کے خون کی تاثیر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے، منقلب کر دیتا ہے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب کچھ لوگ دنیا کی ہر مصیبت اور طاقت اور سختی سے بے پرواہ ہو کر اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کے سامنے ڈٹ جائیں اور دنیا کو حیران کر دیں کہ آخر ان کے پاس ہے کیا کہ یہ لوگ ہماری کوئی بات نہیں سنتے اور کوئی بات نہیں مانتے۔ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے، ہر ایک کے لیے کھولتا بھی نہیں۔ یہ پرہیزگاری کا لباس ہے، اللہ کی محکم زرہ اور مضبوط سپر ہے۔ جو لوگ اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے ترک کرتا ہے، جہاد سے جی چراتا ہے، جو ایسا کرتا ہے اللہ اسے ذلت اور خواری کا لباس پہنا دیتا ہے۔ جو قومیں اپنے دشمن کے خلاف لڑنا نہیں جانتی اور اپنے اصولوں پر، اپنے بلند مقاصد پر سامنے والے کی بدماشی کی وجہ سے کمپرومائز کر لیتی ہے، امام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلت اور خواری کا لباس پہنا دیتا ہے اور مصیبت کی ردا اوڑھا دیتا ہے اور ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور مدہوشی اور غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔
اور جہاد کو ضائع اور برباد کرنے کی وجہ سے حق اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے، ذلت اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے، وہ پھر بدماش اسے اس کے حقوق نہیں دیتے، کہتے ہیں ہماری تلوے چاٹتے رہو اور جتنی بھیک ہم دے دیں تم پر احسان کر کے، بس وہی بھیک تمہارے لیے کافی ہے، لیکن انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے۔ اب امام ان سے خطاب فرما رہے ہیں اور گویا آج کے مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا کہ نکلو، مگر تمہارا ایمان نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ اگر تم نے قرآن میں یہ آیتیں نہیں پڑھی کہ اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، جو تم اس مردار دنیا کو کھانے کے لیے بے قرار ہوئے جا رہے اور اس سے جدا نہیں ہونا چاہتے، اس سے کئی گنا بہتر رزق اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے جو اس کی راہ میں قتل کر دیے گئے۔ یہ زبان سے پڑھتے ہو تمہارے دل میں مگر ایمان نہیں ہے، ہوتا تو نکل آتا۔ اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھے تم ان پر دھاوا بول، ان کے ارادے تو صاف نظر آ رہے۔ اللہ کی قسم جن لوگوں پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے اعتبار سے آج جنگ کی شکل مختلف ہے، لیکن اس زمانے میں کیا ہے کہ ایک سائیڈ آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے، دوسرے نکل نہیں رہے گھروں سے، اس کا مطلب ہے لڑنا نہیں چاہتے۔ تو مولا فرما رہے جن پر پھر ان کا دشمن گھروں کے اندر آ کے حملہ کرتا ہے پھر وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ لیکن یعنی میری اس تمام دعوت اور تاکید کے باوجود امام علی فرما رہے ہیں لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ڈال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں کبھی فلسطین پر، کبھی لبنان پہ ہوتی، کبھی شام پہ ہوتی، کبھی ایران پہ ہوتی، غارت گریاں ہوتی، اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر دیا، تمہارے فلسطین پر قبضہ کر۔ آج ہوتے مولا کو یہ کہتے ہیں۔ اسی بنی غامد کے آدمی سفیان ابن عوف ہی کو دیکھ لو، یہ شامیوں کے لشکر کا سالار تھا، اس نے ایک حملہ کیا اور اس سے مقابلہ کرتے ہوئے امیر المومنین کے لوگ شہید ہو گئے، اور یہ پھر چونکہ کم تھے یہ لوگ زیادہ تھے اور یہ شہر کے اندر آئے، انہوں نے لوٹ مار بہت سے سنی، اور اسرائیلی فوج کر رہی ہے فلسطین میں یہ سال کر چکے ہیں۔ اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو قتل کر دیا، یہ امیر المومنین کا ایک کمانڈر تھا، اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا۔ اور مجھے تو یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ اس جماعت کا ایک آدمی، یعنی یہ شامی جو لٹیرے آئے تھے، ان کا ایک آدمی مسلمان اور ذمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا ہے۔ ذمی وہ نان مسلم جو حکومت اسلامی میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت کی ہوتی ہے۔ مجھے تو یہ اطلاع بھی خبریں بھی ملی ہیں کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں سے کڑے اور ہاتھوں سے کنگن اور گلو بند اور گوشوارے اتار لیتا تھا، اور ان کے پاس ان سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام، ان کی حفاظت کا بندوبست نہیں کوئی۔ لٹیرے آ کے ان کو لوٹ رہے ہیں اور وہ بیچارے بغیر محافظوں کے سوائے یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ پڑھ دیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور خوشامدیں کر کے ان سے رحم کی التجا کریں، منتیں کریں، ترلے کریں، ہماری جان بخش دو، ہمیں نہ لوٹو۔
یہ مولا خطاب فرما رہے ہیں کہ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے کہ جن کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے ان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے اور تم ٹس سے مس نہیں ہوتے. پھر وہ لدے پھندے واپس پلٹ گئے، یعنی لوٹ مار سے انہوں نے خوب چیزیں اکٹھی کی اور چلے گئے. نہ کسی کو زخم آیا نہ کسی کا خون بہا، کسی نے انہیں کوئی ریزسٹ ہی نہیں کیا، کسی نے کوئی مقاومت ہی نہیں کی، انہیں خراش تک نہیں آئی اور وہ لوٹ مار کے گھروں میں گھس کے اور واپس چلے گئے. اب اگر کوئی مسلمان ان حادثات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی. یہ بات بنتی ہے، اتنی تکلیف دہ، بلکہ امام فرما رہے میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے. العجب ثم العجب، یعنی مجھے تعجب ہے، پھر مجھے تعجب ہے اللہ کی قسم ان لوگوں کا باطل پر اکٹھے ہو جانا اور تمہاری جمعیت کا حد سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج اور غم کو بڑھا دیتا ہے. وہ اکٹھے ہیں اور تم منتشر. اب یہ دیکھیں علی علیہ السلام صبر کا پہاڑ تھا، لیکن ان حادثات کے نتیجے میں کیسے جملے بول رہے ہیں، اپنے لوگوں سے کہہ رہے جنہوں نے ان کی بیعت کی ہوئی، جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا برا ہو، تم غم میں مبتلا ہو، تم تو از خود تیروں کا نشانہ بنے ہو. تمہاری حالت دیکھ کے تمہارے دشمن کا دل کرتا مارو انہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ان کے ہاتھ پلے آئی کچھ نہیں. تمہارے دشمن کا دل کرتا، اسے ڈر ہی نہیں ہوتا کہ آگے سے مار پڑے. تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے، تمہیں ہلاک اور تاراج کیا جا رہا ہے، مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے. وہ تم سے لڑتے ہیں اور تم جنگ سے جی چراتے ہو. اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی بیٹھے، تمہیں پرواہ کوئی نہیں. اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو گرمی بہت شدید ہے، تھوڑی مہلت دیجئے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے. اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ گرمی بڑی سخت ہے، تھوڑا ٹھہر جائیں. کہ اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو سردی بڑی شدید ہے، تھوڑا ٹھہر جائیں کہ سردیوں کا موسم گزر جائے. یہ سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے تمہاری باتیں، جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر اللہ کی قسم تلواروں کو دیکھ کر تو تم بہت زیادہ بھاگو. جس قوم کا سردی اور گرمی سے جن کا نکلنے کا دل نہیں کرتا، وہ تلواریں سامنے دیکھ کر تو پھر اور زیادہ بھاگیں گے. اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں. اب یہ ایک صابر ترین ہستی اپنے لوگوں کو یہ فرما رہے، تمہاری شکلیں مردوں کی طرح ہو نامرد تم. اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں، تمہاری عقلیں بچوں کی سی اور تمہاری سمجھ حجلہ نشین عورتوں کی طرح. وہ جو شادی کر کے بیٹھی ہوتی ہے اور آرزویں کر رہی ہوتی ہے، اتنی میری زبردست زندگی گزرے گی، یہ ہوئی ہے، میری شادی ہوئی ہے، یوں خوشیاں ملیں گی، فلاں. ایسی تمہاری فکر ہے، تمہیں دشمن کی پرواہ ہوئی، عورتوں کی طرح سوچتے ہو تم. میں تو یہی چاہتا تھا کہ تم کو نہ دیکھتا اور میری تم سے کوئی جان پہچان نہ ہو. یعنی میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہو. خدا یہ کہ تمہارے درمیان مجھے رہنا پڑ رہا ہے اور یہ سب مجھے برداشت کرنا پڑ رہا ہے. میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی، ایسی جان پہچان جو ندامت کا سبب اور غم کی وجہ بنی. یعنی تمہارے سے جان پہچان میرے لیے کسی خوشی کا سبب نہیں. تم بظاہر میرے ساتھی ہو، لوگ سمجھتے ہیں یہ علی کی فوج ہے،
لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم باہر نہیں نکلتے. اللہ تمہیں مارے، اللہ تمہیں مارے. قاتلکم اللہ، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا. تم نے مجھے پے در پے غم کے گھونٹ پلائے، ایک کے بعد ایک خیانت، بزدلی، کام چوری. تم نے مجھے خون کے گھونٹ پلائے، نافرمانی کر کے میری تدبیر اور رائے کو تباہ کر. یعنی میں جو بھی پلان بناتا ہوں، جو بھی تدبیر کرتا ہوں، تمہاری نافرمانی میری رائے کو، تدبیر کو تباہ کر. یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو بہادر آدمی لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں. نافرمانی تم کرتے ہو اور لوگ کہتے ہیں علی کو طریقہ نہیں آتا. بہادر ہے لیکن بس بہادر ہی ہے، تدبیر نہیں کر سکتا، اچھا لیڈر نہیں ہے، صحیح طرح سے اپنی قوم کو نہیں چلا سکتا، دشمن کے خلاف صحیح منصوبہ بندی نہیں کر سکتا. نافرمانی تم کرتے ہو اور لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے. اللہ ان کا بھلا کرے. یعنی جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی ہدایت کرے کہ میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کی مزاولت رکھنے والا ہو؟ مزاولت یعنی مجھ سے زیادہ جنگ کی جس کو پریکٹس، جس کو آشنائی ہو میدان جنگ کے ساتھ. ان میں سے کون ہے جو مجھ سے بڑھ کر اور میدان کارزار میں میرے پہلے سے کار نمایاں کیے ہوئے، یعنی مجھ سے زیادہ جس نے میدان جنگ میں کارنامے انجام دیے ہوں، کون ہے ان میں سے؟ یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. میں تو ابھی 20 برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا. میں تو ابھی بالکل نوجوان تھا جب میدان جنگ سے آشنا ہوا تھا، اور اب تو 60 سے بھی اوپر کا ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے. یہ امام علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 27، جو میں نے عرض کی کہ گویا آج کی اس امت سے بھی مولا علی کا یہی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اپنے دنیاوی مفادات ایک طرف، اپنی تجارتیں ایک طرف، پابندیوں کا ڈر ایک طرف. امریکہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ اسرائیل والے یوں کر دیں گے. یہ زبان سے نہ بھی کہیں، دلوں کے اندر ان دشمنان خدا کی ہیبت بٹھا چکے اور قبول کر چکے. اتنا اللہ کے وعدوں کو ان کے دلوں نے قبول نہیں کیا جتنا امریکہ وغیرہ کی طاقت کو ان کے دل قبول کر چکے. کیونکہ انسان جس کو قبول کرتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. اگر اس امت نے اللہ کے وعدوں کو زیادہ قبول کیا ہوتا تو اکٹھے ہو کر اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کو فخر سمجھتے، بجائے یہ کہ امریکہ کی بدماشیاں مختلف علاقوں میں قبول کر. لیکن انہوں نے اللہ کی آیات سے زیادہ اسے قبول کر کہ دلوں نے قبول کیا ہوا امریکہ کی بدماشی کو، تجارتوں کے خراب ہونے کو، اپنے اقتدار کو خطرے میں سمجھنے کو. اگر امریکہ ساتھ نہ دے، انہوں نے قبول کیا. اور الحمدللہ آج کی اس دنیا میں بھی ان تمام تر بدماشیوں کے سامنے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہی قوم کھڑی ہوئی جنہوں نے دین کربلا والوں سے سیکھا، اور ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا مصیبتیں اور مشکلات ان پر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اندر آیات قرآن جو جذبہ دیتی ہیں اور جو ایمان پیدا کرتی ہیں اور جو شجاعت پیدا کرتی ہیں اور جو امید پیدا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرمائے اور پھر یہ امت اکٹھی ہو کر
اللہ کے اس دین کے پرچم کو سربلند کرے، اور اللہ تبارک و تعالی آج جو اسلام کی نمائندگی میں ڈٹے ہوئے ہیں کفر کے خلاف، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب و کامران فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دوسرے خطبے میں ایک دفعہ پھر تکرار کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی، جو علی علیہ السلام کا خطبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کے ابتدا میں بھی کیا فرمایا مولا نے؟ تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس قوم میں واقعہ تقویٰ ہوتا ہے انہی کے لیے، وہی اللہ کے خاص اولیاء ہیں، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا یہ جنت کا دروازہ جس کا نام جہاد ہے اس دروازے کو کھولتا ہے۔ وقت مختصر ہے، بس ایک دعوت اور ایک اعلان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس زمانے میں جو جنگیں ہو رہی تھی تو دو لشکروں کی طرف اشارہ کیا ہوا۔ ایک لشکر کون سا ہے؟ یہ سورہ صف کی آیات ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو برا ہی۔ وہ نور کیا ہے اور وہ پورا کیسے ہوگا؟ اگلی آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہ نور وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور برحق دین دے کر بھیجا ہے۔ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور یہ نور اللہ پورا کیسے کرے گا؟ اس نور کا اللہ نے اتمام کیسے کرنا ہے؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے بھیجا تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے۔ یہ اللہ کا پلان ہے، اور بالآخر اللہ ہی کا پلان کامیاب ہوگا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ اسی آیت سے نکلا ہوا، آج بھی جن کے گھروں میں قرآنی تصویریں لگی ہیں اسے ایک تصویر پر یہ جملہ لکھا ہوتا تھا۔ میں یاد ہے بچپن میں ہم نے پڑھا کہ جب تک کلمہ توحید پوری دنیا پر چھا نہیں جاتا ہمارا جہاد جاری رہے۔ اصل میں اس آیت کے حکم کے مطابق وہ جملہ ہے، تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب کر دے۔ اللہ کا یہ پلان ہے۔ کیسے یہ پلان مکمل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کرتا ہے جو کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ، جو اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور امیدوار سمجھتے ہیں۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت، تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلوائے گی۔ اللہ کی تجارت کی آفر کیا ہے وہ تجارت؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ حقیقی ایمان کیسے پتہ چلے گا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور پھر اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ تجارت ہے، اللہ آفر کر رہا ہے۔ یہ کرو گے تو دردناک عذاب سے نجات پاؤ۔ وہ خوش نصیب ہیں، ایرانی خوش نصیب ہیں، اپنی جانوں، اپنے مال، جسے آج کل اکانومی کہا جاتا ہے، اکانومی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا دار کی آنکھ کہتی ہے بڑا نقصان ہو گیا مالی بھی ایران کا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں تباہ ہو رہا ہے وہ تباہ نہیں ہے، وہ بہترین جگہ پہ جا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر ظاہری تباہی ہوتی تو پھر کربلا میں تو تباہی ہوتی، لیکن اگر آپ کربلا والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم نے اپنی جانیں اور مال بہترین جگہ پر دی۔ تو یہ اللہ سب کو خطاب کر رہا ہے اور فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تجارت یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اگر اللہ کی بات پر اعتماد ہے تو پھر تمام امت کو اکٹھے ہو کے یہ کام کرنا چاہیے۔ خوب ہم لوگ پاکستان میں آج کی دنیا کے کچھ اپنے لوازمات ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس طرح شامل ہو سکتے ہیں؟
وہ اپنے مال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے مختلف حصوں سے بہترین طریقے سے اپنے بھائیوں کی مالی مدد کے لیے لوگوں نے کوشش کی۔ بہت کم جن کے پاس ہے انہوں نے بھی بہرحال ایسے اقدامات کیے کہ جو جس کا اجر ان کو اللہ ہی دے سکے۔ اور ایک طریقہ کیا ہے کہ اس کفر اور اسلام کی جنگ، اس میں لوگوں کو آگاہی اور شعور دیا جائے۔ جن قوموں کو آگاہی نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو، تو اس آگاہی اور شعور کو بڑھانے کے لیے ہمارے اسی رجوع سادات میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے اس بستی والوں سے راضی ہو۔ اسی رجوع سادات میں ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا 19 اپریل بروز اتوار، آج جمعہ ہفتہ اور اتوار یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ، جو جسے ہم رجوع سادات میں کربلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کربلا کے اس میدان میں یہ پروگرام منعقد ہوگا کہ جس میں شیعہ علماء بھی انشاءاللہ اور اہل سنت کے علماء بھی اس میں شامل ہوں گے۔ مجلس وحدت مسلمین شیعہ علماء کونسل، جو دو سمجھ لیں کہ مین افراد ہیں، وہ شامل ہوں گے۔ اسی طرح ISO کی طرف سے شمولیت ہوگی اور اہل سنت برادران کی طرف سے، بالخصوص جماعت اسلامی کے جو اس ضلع کے امیر ہیں وہ اور دیگر کچھ اہل سنت کے برادران اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے خود بھی حتماً آنا ہے اور آپ نے خود بھی آنا ہے اور اپنے دوستوں کو اور اپنے عزیزوں کو انشاءاللہ اس پروگرام میں بھرپور شرکت کروانی ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اللہ نے فرمایا اپنی جانوں اور مال سے جہاد کرو، جہاد کا معنی اصل معنی کوشش، جنگ اس کی ایک شکل ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایک کوشش ہے، اور خود آگاہی اور شعور کو زیادہ کرنا۔ اگر یہ نہ ہو تو اگلے کام ہوتے ہیں۔ جو مال دے رہے اس کو بھی شعور ہے تو دے رہے، معاملے کی سختی کو سمجھ رہے تو اس کی اپنا مال دینے کو تیار ہے۔ توجہ فرما رہے، جو سمجھتا ہے وہی کل کوئی بڑا قدم اٹھانے کو تیار ہوتا ہے۔ تو آگاہی اور شعور پہلا قدم، اس آگاہی اور شعور کے لیے کوشش کرنا، یہ بلا شک و شبہ اسی جہاد کی وسیع تر ڈیفینیشن میں شامل ہے۔ جس کے ذمے جو کام ہے اور جو کچھ کر سکتا ہے وہ اسے کرنے سے پیچھے نہ رہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام لوگ اور اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ جہاں تک آپ دعوت دے سکتے ہیں اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ ظہرین کی نماز کے بعد شروع ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد مغربین تک امید ہے کہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے ہر کام میں بھرپور شرکت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق اور باطل کے اس معرکے میں اللہ تعالیٰ حق کو کامیاب فرمائے اور پرچم اسلام کو اس دنیا پر سربلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انقلاب کے ان مجاہدوں کو پروردگار عالم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور سے پروردگار اس انقلاب کو متصل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔